السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک مومن کی زندگی میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ہم صبر ہی سے متعلق ایک حدیث پڑھیں گے۔ آج کے درس میں حدیث نمبر 32 ہے، جس کا موضوع ہے محبوب ترین رشتہ داروں، بیٹا، بھائی، باپ، ماں، چچا، بیوی، دوست وغیرہ، جو انسان کے دل کے بہت قریب رہتے ہیں، جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کی وفات پر صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے کسی محبوب رشتہ دار کی وفات پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر جو حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما لعبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے بندے میں سے کسی بندے کی کوئی محبوب چیز لے لوں، محبوب رشتہ دار چھین لوں، اس کی وفات ہو جائے اور اللہ کے لیے وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا اس صبر کے بدلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے، باب العمل الذی یبتغی بہ وجہ اللہ، ایسا عمل جس کے ذریعہ اللہ کی رضا لوگ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، وہ صبر ہے۔ یعنی صبر بھی ان بڑے اعمال میں سے ہے، عظیم اعمال میں سے ہے، جن کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے محدث ہیں المسند الموضوعی کے مؤلف نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، تکفیر الامراض والمصائب للذنوب۔ وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بیماریوں سے اور اسی طرح مصیبتوں سے مٹا دیتا ہے۔ ایک بندے مومن کو جو پریشانی اور بیماری لاحق ہوتی ہے، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں اس پر باب باندھا ہے، فی ثواب المصیبہ، مصیبت کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب ثواب من مات لہ ولد، کسی آدمی کا لڑکا وفات پا جائے، بچہ وفات پا جائے، اس کی جو ہے وفات ہو جائے اور صبر کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے بیوی، بچہ اور والدین جیسے محبوب رشتہ داروں کی وفات پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، کامل ایمان کی نشانی کہ ایسا شخص تقدیر کے شر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں لیکن تقدیر کا آدھا حصہ مانتے ہیں، وبالقدر خیرہ وشرہ، خیر کو تو سب لوگ نکل جاتے ہیں، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن جہاں تکلیف آتی ہے، شر کا جہاں معاملہ آتا ہے، وہاں بے صبرے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے چلانے سے، چیخنے سے، اس کے خلاف دوڑنے سے وہ چیز ہٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس لیے پریشانی آئے، تقدیر میں جو چیز لکھی ہے سامنے آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، انہی نعمتوں کو اللہ ہم سے لیتا ہے اور اس پر صبر کے بدلے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہو، جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہوں، جو کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ جو اللہ نے دیا تھا لے لیا، جو کچھ دیا اللہ رب العالمین نے وہ تمہارا، جو لے لیا وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا اور جو لے لیا وہ بھی اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر بہت زیادہ دل کے اندر کوئی کجی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے، اللہ تیری رضا ہے۔ اور اس سے متعلق امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتا ہے۔ خیر، وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خیر یا تو اس آدمی کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہی وہ خیر ملتا ہے، یا وہ خیر اس کے لیے تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے اس میں خیر ہوتا ہے۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے پاس مٹی کا کچا مکان ہے، ایک شخص کے پاس مٹی کا کچا مکان ہے، اچانک موسلا دھار بارش آ گئی۔ اب موسلا دھار بارش آئی تو اس آدمی کو تکلیف تو ہوئی، لیکن اس بارش سے کتنوں کا بھلا ہو گیا، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، یعنی کتنے لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو ایسی کوئی بھی بات آتی ہے جس کو ہم جو ہے اپنے لیے تکلیف دہ محسوس کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ بعد میں ہمارے ہی لیے اس میں خیر پیدا کر دیتا ہے، یا ہمارے لیے نہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے اس میں خیر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی بھی فیصلہ
حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو ہم بیان کریں گے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے مومن جو بھی پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے اور قیامت کے دن بہت زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن مشرک اور کافر کتنی بھی بڑی نیکی کر لے, کتنا ہی بڑا نیک کام کر لے, لیکن قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی. اس کی نیکیوں کا جو بھی بدلہ ہوتا ہے اللہ دنیا میں چکا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم لوگوں کے مشرکوں کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو بکھرا ہوا گرد بنا دیں گے, کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. یہ بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے توحید نمبر 1, توحید کو ہمیں اپنی حفاظت سے رکھنا چاہیے, ہمارا عقیدہ توحید درست ہو, اور حقوق العباد میں ہمیں کوتاہی سے بچنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہماری اگر درست ہیں نا تو دوسرے تمام اعمال کی اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. ایک توحید اور دوسرے حقوق العباد. اللہ سے ہمارا جو معاملہ ہے توحید کا, اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے, اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہم تھوڑا صبر سے کام لیں, کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. یہ دو گناہ اگر ہمارے نام اعمال میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ نجات کا راستہ پیدا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صابر اور شاکر مومن بنا, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.